السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام حافظہ ایک نعمت کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے حافظے کی کمزوری بچوں میں۔ بچوں میں حافظے کی کمزوری کی شکایت بہت عام ہے، بڑوں کے مقابلے میں بھی زیادہ عام ہے، اور بیشتر والدین اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ جی بچے کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اور بعض اوقات وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ ہمارے بچے کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، بچہ پڑھائی میں اتنا تیز نہیں رہا جتنا پہلے تھا۔ تو یہ ایک بہت عام شکایت ہے، اور آج ہمارے سامنے ہمارے جو مہمانان موجود ہیں ان میں ڈاکٹر سمینہ حسین ہیں جو آغا خان یونیورسٹی میں فیملی میڈیسن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، اور ڈاکٹر عزیز سوناوالا ہیں جو پروفیسر آف نیورولوجی ہیں آغا خان یونیورسٹی میں۔ اور یہ ہمارے دونوں مہمان جو پاکستان میں اس حوالے سے ایکسپرٹس میں شمار ہوتے ہیں، ان سے ہم گفتگو کریں گے کہ اس حوالے سے میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے اور کیا ریکمنڈیشنز ہیں میڈیکل باڈی کی۔ تو ڈاکٹر سمینہ حسین، آپ سے ہی میرا پہلا سوال ہے کہ یہ بچوں میں جو حافظے کی کمزوری کی اتنی عام شکایت ہے اور والدین شکایت کرتے ہیں، تو اس میں سے کتنی ایسی ہوتی ہیں کہ جو واقعی ریئل شکایت ہوتی ہیں، اور والدین اگر بچے میں حافظے کی کمزوری محسوس کریں تو انہیں واقعتاً ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اور اگر ڈاکٹر کے پاس اس طرح کے پیشنٹس آئیں، والدین آئیں بچے کی حافظے کی کمزوری کی شکایت لے کر، تو ڈاکٹرز کو کیا کرنا چاہیے اس میں؟ تھینک یو ڈاکٹر واسع۔ سب سے پہلے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت کامن پرابلم ہے جو ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں ہماری پریکٹس میں۔ اکثر مائیں یہ لے آتی ہے کہ ہمارے بچے کا حافظہ ٹھیک نہیں ہے، صحیح پڑھتا نہیں ہے، اور اسکول میں اچھے مارکس نہیں لاتا ہے۔ تو زیادہ تر ضروری نہیں ہے کہ یہ ایک نارمل چیز ہو۔ اکثر ڈاکٹرز یہ اس کو، جو عام جنرل فزیشنز ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عام سی چیز ہے، ہم ریشور کر کے پیرنٹس کو بھیج دیتے ہیں، جو کہ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں ان بچوں کا پورا معائنہ کرنا چاہیے۔ پہلے تو ایک ڈیٹیلڈ ہسٹری لینی بہت ضروری ہے کہ ان میں کوئی فیملی میں کوئی پرابلم تو نہیں رہا ہے، یا کہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی اس وقت تو ان میں کوئی پرابلم نہیں رہا ہے، کیونکہ بہت سی میموری پرابلمس پیدائش سے ریلیٹڈ بھی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اگر برین کو تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے تو وہ لرننگ ڈسیبلٹیز یا ڈیولپمنٹل ڈیلیز جس کو ہم کہتے ہیں، تو بچہ اس طرح اس سمت میں جانے لگتا ہے، اور اس میں پھر یہ میموری پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ تو ایک ڈیٹیل فیملی ہسٹری لینے سے ہمیں کافی چیزیں پتہ چل جاتی ہے کہ اس بچے کے ڈیولپمنٹ کیسا رہا ہے، اس کے مائل سٹونز کیسے رہے ہیں، صحیح وقت پہ چلنا سیکھا نہیں سیکھا، صحیح وقت پہ بولنا سیکھا۔ تو یہ تمام چیزیں اس کے بعد ایک فزیکل ایگزامینیشن ڈیٹیلڈ ہم کرتے ہیں، جس میں کہ ہم بچے کی نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز کو بھی دیکھتے ہیں، اس کے ویٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ بچہ انڈر ویٹ تو نہیں ہے، کیونکہ بہت سے میموری پرابلمز ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انڈر ویٹ بچوں میں بھی، جو جن کا مطلب ویٹ صحیح نہیں ہے، اس میں بھی ہو سکتے ہیں۔ سیویئر انیمیا جن کو ہے، جیسے خون کی کمی ہے، ان بچوں میں بھی میموری پرابلمس ہو سکتے ہیں۔ غذا کی کمی کی وجہ سے بھی غذا حافظے کی پہ کمی اثر کی پڑ وجہ سکتا سے ہے؟ بھی ہو سکتے ہیں، وٹامن ڈیفیشنسیز ہے، وٹامن بی کی ڈیفیشنسیز کی وجہ سے بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ حافظے میں مسئلے آ سکتے ہیں۔ تو پورا معائنہ کرنے کے بعد ہمیں تہیہ کرنا ضروری ہے کہ کوئی نیورولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے اس بچے میں، یعنی کوئی ذہنی پرابلم تو نہیں ہے، کوئی دماغی کمزوری ہے یا یا دماغی کمزوری ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد پھر چند ہم بیس لائن ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں، مثلاً کہ CBC ہے جس سے ہمیں خون کی کمی کا اندازہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم کوئی بیماری سسپیکٹ کرتے ہیں، فار انسٹنس کڈنی ڈیزیز یا کوئی ایسی بیماری سسپیکٹ کرتے ہیں، تو ہم ایک چند بیس لائن ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اور پھر اگر یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہاں واقعی اس بچے میں لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے یا کوئی مینٹل پرابلم ہے، فار انسٹنس مائلڈ مینٹل ریٹارڈیشن ہے جس میں بھی بچوں کا ہوتا ہے، اور بہت سی نیورولوجیکل کازز ہے جس کے بارے میں ڈاکٹر سوناوال آئی تھنک ول بی ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ڈسکس۔ تو پھر ہم ان بچوں کو پھر شیئر دا کیئر کرتے ہیں، جیسے ایز اے فیملی فزیشین پھر میں چاہوں گی کہ میں اپنے نیورولوجسٹ، ہمارے کلیگز ہیں یا سائیکالوجسٹ ہے یا ہمارے ایجوکیشنرز ہیں لرننگ، جو کہ بچوں میں یہ چیزیں نمایاں کر سکتے ہیں، ان سے میں ضرور اپنا کیئر شیئر کرتے ہیں پھر ہم اس صورت میں۔ ڈاکٹر سوناوالا، حافظہ ایک الگ چیز ہے، ذہانت ایک الگ چیز ہے، اور کیا اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ تمام بچوں میں IQ ٹیسٹ کیا جائے یا ان کی حافظے کا یا میموری کا کوئی ٹیسٹ کیا جائے کہ جس کے ذریعے مکمل طور پہ انالائز ہو سکے کہ ان کا دماغ یا حافظہ کیسا کام کر رہا ہے، یا صرف خاص ان بچوں میں ضرورت ہوتی ہے کہ جس میں اس طرح کی کوئی شکایت پائی جائے؟ یہ اہم سوال ہے، کیونکہ آئے دن ہمارے پاس یعنی والدین اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ دیکھیے بچہ کمزور ہے، اور جیسے ڈاکٹر سمینہ نے کہا، بالکل صحیح کہا کہ ہر بچہ جو ہے دوسرے سے الگ ہے، اور جب تک آپ نے اس کو تفصیل سے نہیں دیکھا، جب تک اس کا معائنہ صحیح طرح سے نہیں کیا، تو آپ غلط فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھار جو ہے واقعی میں کوئی بیماری نہیں ہوتی ہے، ایک قسم کی ایک انگزائٹی ہوتی ہے والدین میں کہ نہیں اب میرا بچہ جو ہے وہ فرسٹ کیوں نہیں آیا،
یا سیکنڈ کیوں نہیں آیا, یا اس بچے کی طرح کیوں نہیں ہوا. اب یہ جو ہے یہ بیماری نہیں ہوتی ہے, خواہ پریشر ڈال رہے ہیں بچوں پر, اور اسی کی وجہ سے بچہ جو ہے ڈپریشن میں جا سکتا ہے. اب جہاں تک آئی کیو اور ایسے ٹیسٹوں کی ضرورت ہے, واقعی میں بہت کم بچوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. اگر بچہ جو ہے عام طور پہ صحیح طرح سے اسکول میں اس کا پرفارمنس ہے, اب ضروری نہیں کہ بہت فرسٹ آتا رہے, لیکن اگر وہ پاس ہوتا رہا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کی آئی کیو کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسرا, اور یہ ہمارے معاشرے میں اتنا معائنہ نہیں ہوتا ہے, ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بچہ اس وقت ہی ذہین نہیں ہے کہ جب یعنی میتھمیٹکس میں یا فزکس میں یا کیمسٹری میں وہ نمبر 1 آئے. کبھی کبھار جو ہے ان کی جو چاہت ہے کچھ اور لائن میں ہوتی ہے, آرٹس میں ہوتی ہے, ڈرائنگ میں ہوتی ہے, پینٹنگ میں ہوتی ہے, میوزک میں ہوتی ہے, اسپورٹس میں ہوتی ہے, یا ہو سکتا ہے باکسنگ میں ہو, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ میتھمیٹکس صحیح کر سکیں. تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایک بڑا اسپیکٹرم ہے, اور اس میں اگر بچے کو ایک جگہ اگر اس کو دلچسپی نہیں ہے لیکن دوسری جگہ اگر ہم لگاتے ہیں, میوزک میں لگاتے ہیں, تو وہ شائن ہو جاتا ہے, وہ بہتر ہو جاتا ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اگر ایسے محسوس ہوا کہ اس کے باوجود بچہ جو پرفارم صحیح طرح سے نہیں کر سکتا ہے, تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ پیشنٹ کو, بچے کو صحیح ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے اور اس کا تفصیلی معائنہ ہو, جس میں آئی کیو ٹیسٹ ایک حصہ ہے. اچھا, جیسے ڈاکٹر سوناوالا نے کہا کہ اسٹریس کی وجہ سے بھی حافظہ کمزور ہو سکتا ہے یا اس پہ بچے کی میموری پہ اثر پڑ سکتا ہے. اسی طرح یہ عام طور پہ معاشرے میں کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بچوں میں ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی ہے, تو بڑوں کی بیماری ہے. آپ کبھی کہیں بھی کسی فیملی سے کہ بچے کو ڈپریشن ہو گیا, تو وہ ان کے لیے ناقابل یقین بات ہوتی ہے کہ بچوں میں کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو کیا واقعی بچوں میں ڈپریشن ہوتا ہے, اسٹریس ہوتا ہے, اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے میموری پہ اور ان کی لرننگ پہ اور اسکول پرفارمنس پہ افیکٹ پڑتا ہے؟ جی, یہ بہت ہی اہم سوال ہے, اور یہ بہت ہی ایک مس کانسیپٹ ہے ہماری کمیونٹی میں کہ بچوں میں ڈپریشن نہیں ہو سکتا ہے. ہمارے یہاں یہ بہت عام چیز نہیں سمجھی جاتی, کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس آتے نہیں ہیں اس وجہ سے. لیکن ہم اپنی جنرل پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں وہ ڈپریشن کے لیے نہیں آ رہے ہوتے, وہ کچھ اور علامت سے آ رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس ایک یہی ہے کہ میموری صحیح نہیں ہے, حافظہ ٹھیک نہیں ہے, سر میں درد ہو رہا ہے, چکر آ رہے ہیں, بھوک نہیں لگتی ہے, اسکول پرفارمنس لو ہو رہی ہے. تو یہ ساری علامت ہوتی ہے. انٹرسٹ نہیں ہے, دوستوں سے ملنے کا دل نہیں چاہتا. تو یہ تمام علامت یہ ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ بچہ انڈر ڈپریشن ہو سکتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ٹین ایجر میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کاز آف میموری لاس یا میموری جو پور میموری کا ہے وہ ڈپریشن ہے. کیونکہ اتنا پیئر پریشر ہے اس عمر کے بچوں میں. ایک تو ہارمونل وہ سارے ہو رہے ہوتے ہیں, ان میں چینجز آ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد جو آج کل کے زمانے میں جو ایڈوکیشن کا جو پریشر ہے ان کے اوپر, اور جو پیئر پریشر ہے, اور آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹ کس طرح کا ہے آج. تو اس میں جو بچہ جو یعنی کہ ہم اپنے ڈیلی پریکٹس میں بہت سے ایسے ٹین ایجرز کا معائنہ کرتے ہیں جو واقعی انڈر ڈپریشن ہے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ آتے نہیں ہیں کہ ہمیں ذہنی کوئی دباؤ ہے, لیکن جو علامت وہ بتاتے ہیں ان سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ انڈر ڈپریشن ہے. اور صرف ٹین ایجر نہیں, ایون بلو دیٹ لیول وی ہیو سین چلڈرن کے جن کو ڈپریشن ہو سکتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ وجہ ہے حافظے کی کمزوری ہونے کا. وہ ایک وشس سائیکل ہوتی ہے, وہ پھر پڑھ نہیں پاتے تو وہ اچھے مارکس نہیں لے پاتے, تو پیئر پریشر ہوتا ہے, پیرنٹل پریشر ہے, یعنی یہ سب جو مل کے نا ایک بہت ہی بچے کے لیے بہت ہی مشکل صورتحال پیدا کر دیتے ہیں. یہ قابل علاج بیماری ہے کہ بچے میں اگر اسٹریس ہو یا بچے میں ڈپریشن ہو تو آپ اس کو دوا سے ٹریٹ کر سکتے ہیں اور اس سے میموری بہتر ہو جاتی ہے؟ جی بالکل, اس کا علاج دوائیاں بھی ہیں اور اس کے ساتھ سائیکو تھراپی بھی ہیں. ینگ بچوں میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جس کو ہم کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی CBT ہم کہتے ہیں, اس سے یہ ایک سٹگما ہے ہماری کمیونٹی میں کہ ڈپریشن ہو گیا تو مینٹل پیشنٹ ہو گیا. تو یہ بہت ضروری ہے پیرنٹس کو سمجھانا اور ڈاکٹرز کو بھی سمجھنا کہ یہ ایک قابل علاج مرض ہے جس کا بہت آسانی سے علاج ہو سکتا ہے اور بچے کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ لیکن اس کے لیے ہمیں پراپر ڈاکٹر کو ریفر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, چاہے آپ سائیکالوجسٹ کو کر دیں. ایز اے فیملی فزیشین ہم ان بچوں کا بہت آسانی سے علاج کر سکتے ہیں, لیکن یہ پیرنٹس کو سمجھانا اور یہ ایک پورا سوشل سرکل ہے جن کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. یہ ایک سپورٹ گھر سے بھی چاہیے ہوتا ہے, پیئر جو ان کے ہیں دوست ہیں ان سے بھی سپورٹ چاہیے ہوتا ہے, اور یہ بہت ہی آسانی سے اس چیز کا علاج ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر سوناوالا, شکایت بڑی عام ہے, والدین بھی کرتے ہیں کہ بچہ کنسنٹریٹ نہیں کرتا, پوری طرح توجہ نہیں دیتا پڑھائی کے اوپر, یا کہتے ہیں کہ ہائپر ایکٹیو ہے, بہت زیادہ شرارتی ہے. بہت سارے لوگ تو اس کو ایک نارمل بیہیویئر سمجھتے ہیں, پر کیا یہ کوئی ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے یا ہے
کہ جس کی وجہ سے لرننگ پہ اور سیکھنے پہ اور حافظے پہ اور ان تمام چیزوں پہ اثر پڑ سکے؟ اور اگر ہے تو کوئی یہ قابل علاج بیماری ہے یا اس کا کس طرح سے علاج ممکن ہے؟ ڈاکٹر واسع، ہر بچہ دوسرے سے الگ ہے، اور کچھ بچے یہ پسند کرتے ہیں کہ خاموشی میں رہیں، اور والدین سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں خاموش بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کرتا ہے۔ کچھ بچے ویسے کچھ حد تک نارملی شرارتی ہوتے ہیں، اور والدین سمجھتے ہیں کہ اتنی شرارت کیوں کر رہا ہے بچے، اس کی بہن تو جو آرام سے بیٹھی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ لیکن یہ تو ایک نارمل بیہیویئر رہا، لیکن اس کے علاوہ کچھ بچوں میں کچھ ایسی پرابلمز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، جہاں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بچہ بہت ہی شرارت کرتا ہے، اور شرارت کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی جو قابلیت ہے، اس کی جو مینٹل جو ایبیلٹی ہے، وہ اسکول میں دیکھی جاتی ہے کہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جی اب اگر یہ چیز ہو اور تو اس میں پھر یعنی وہ پھر واقعی میں ایک بیماری ہے، جیسے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، اور اس کی ڈائگنوسس اتنی آسانی سے نہیں ہوتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو ایکسپرٹ کے پاس لے جایا جائے اور کچھ طرح سے اس کے معائنے ہو تفصیل سے، کیونکہ اگر ایسے ہے تو اس کا علاج کافی حد تک ہو سکتا ہے اور بچے کو نارمل لیول پر لایا جا سکتا ہے، تاکہ اس کی مینٹل پرفارمنس پھر بہتر ہو جائے، تاکہ اس کی جو فزیکل ہائپر ایکٹیویٹی جو توڑ پھوڑ پر بھی آتی ہے وہ کنٹرول ہو جائے۔ تو ہاں، یہ ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیو ڈس آرڈر، جو ایک نارمل بیہیویئر کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے، جیسے کہ اور ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ اچھا، والدین میں ایک نیچرل خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا حافظہ اور اچھا ہو جائے، شکایت نہیں ہوتی پھر بھی، تو اس لیے لوگ ایسے نیوٹریشنل سپلیمنٹس اور دوائیاں مارکیٹ میں ملتی ہیں، اور بعض حکیمی دوائیاں ایسی ہوتی ہیں، خمیرے وغیرہ، کہ جن کے بارے میں عام طور پہ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کے استعمال کرنے سے حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو مارکیٹ میں ہیں اویلیبل، چاہے وہ نیوٹریشنل سپلیمنٹ ہوں، چاہے وہ دوائیاں ہوں، حکیمی دوائیاں ہوں، یا اور اس طرح کی چیزیں ہوں، ڈیفرنٹ ٹائپ کے وائٹامنس، ان کے یوز کے بارے میں آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ ان کا استعمال کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، یا اس بات کے لیے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے کہ نہیں کہ اور حافظہ مضبوط ہو جائے اور مضبوط ہو جائے؟ تو اس حوالے سے آپ کی کیا اوپینین ہے؟ یہ بھی بہت اچھا آپ کا اہم سوال ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا آج کل کے کمپٹیٹیو زمانے میں ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بچہ آئنسٹائن بنے، اور وہ چاہتی ہے کہ فرسٹ آ جائے کلاس میں۔ تو اس حوالے سے وہ ہر طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں کہ کسی طرح بھی میرا بچہ جو ہے نا وہ ایکسل کرے۔ اب یہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تو ہمیں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز پتہ چلتی ہے کہ اس بچے میں ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا، اگر اس میں انیمیا ہے یا کوئی اور وٹامن ڈیفیشنسیز ہے، اگر ہمیں پتہ چلی ہے وتھ آر انویسٹیگیشنز انیشلی، تو پھر تو ہم نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہم ایڈوائز کرتے ہیں، بٹ وہ بھی یہ نہیں حکیم کے، اور وہ اس میں ہم ظاہر سی بات ہے ہمیں نہیں پتہ کہ اس میں کیا ملا ہوا ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک پلیسیبو ٹائپ آف افیکٹ کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ نقصان بھی کر سکتا ہے بیکاز ہمیں ان کے انگریڈینٹس کے بارے میں نہیں پتہ ہے۔ لیکن اگر آئرن کی کمی ہے یا B12 کی کمی ہے یا B کمپلیکس کی کمی ہے، تو پھر ہم کبھی بعض اوقات ہم یہ نیوٹریشن سپلیمنٹس ایڈوائز کرتے ہیں، جس سے کہ حافظے میں بہتری بھی دیکھی گئی ہے۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ یہ ہے، مطلب یہ تو اگر ان میں نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہے، اگر کچھ بھی نہیں ہمیں پتہ چلا ہے اور اس کے باوجود ماں یہ آ کے ہم سے شکایت کرتی ہے کہ بچہ صحیح پرفارم نہیں کر رہا، تو اٹس بیٹر ٹو ایڈوائز دیم کہ وہ ہم میموری امپروو کرنے کے جو دوسرے طریقے ہیں وہ استعمال کریں۔ مثلاً کہ ہم ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کراس ورڈ پزلز ہے یا سوڈوکو گیمز بڑی اچھی آتی ہے، یا کوئی اس طرح کے وہ جو ورڈ پزلز ہے، تو اس سے اٹینشن سپین آپ کا بہتر ہوتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر سونا والا نے کہا کہ ADHD میں بھی ہم یہی طریقے استعمال کرتے ہیں تاکہ اس بچے کا کانسنٹریشن رہے ایک چیز پہ۔ جب کانسنٹریٹ کرنا سیکھے گا تو ظاہر میموری انکریز بہتر ہوگی۔ میموری کا پرابلم یہی ہوتا ہے کہ بچہ جب کانسنٹریٹ نہیں کر رہا ہوتا تو وہ یاد نہیں رکھتا، جب وہ یاد نہیں رکھے گا تو آبویسلی اس کا پرفارمنس افیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم پیرنٹس سے بتاتے ہیں کہ گھر میں ایک ایسا ماحول آپ دیں بچے کو، کوائٹ روم دے دیں بچے کو پڑھنے کے لیے، ڈسٹریکشنز آپ ہٹا دیں گھر سے، تو اس طرح سے کچھ ورڈ گیمز دے، کچھ پزلز دے، جس سے کہ اس کی میموری کچھ امپروو ہو۔ یہ چیزیں زیادہ بہتر ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ ہم ان کو یہ وائٹامنز اور سپلیمنٹس جن کی آپ بات کریں۔ ہاں، جہاں ضروری ہے وہاں ڈیفینیٹلی ہم پرسکرائب کرتے ہیں، لیکن جہاں یہ لگتا ہے کہ وجہ یہ نہیں ہے، کوئی اور وجہ ہے، جسٹ لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا ADHD ہے یا جسٹ اے ڈسٹریکٹڈ چائلڈ ہے، بہت سے بچے ہوتے ہیں ان کا نہیں ہوتا اسپین زیادہ، تو ان کو یہ پھر ہم 20 ہم ماں کو سمجھاتے کہ آپ 20 منٹ اس کے ساتھ بیٹھے، پھر گیو اے اسمال گیپ، یعنی ایک ساتھ آپ 2 گھنٹہ بچے کو لے کے نہ بیٹھ جائے،
تو اس سے پھر بچہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اور وہ ایکسل نہیں کر پاتا. اچھا، ایک اور بڑا کامن سوال جو پیرنٹس پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو ایک نیچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے کارٹونز دیکھنے کی، ٹی وی دیکھنے کی، ویڈیو گیمز کھیلنے کی، اور اب تو بہت طرح طرح کے ویڈیو گیمز آ گئے ہیں. اور بعض لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے کہ ان کھیلوں کے کھیلنے سے، خاص طور پہ ویڈیو گیمز وغیرہ کھیلنے سے حافظے پہ اثر پڑتا ہے، یا اچھا ہوتا ہے حافظہ یا کمزور ہوتا ہے. تو اس حوالے سے کیا آپ کی رہنمائی؟ اور دوسری بات ہے کہ وہ کون سی پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں کہ جس کے کرنے سے حافظہ بہتر ہوتا ہے، ادر دین یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں، بالخصوص کھیل ہیں، غذا کی چیزیں ہیں اور دیگر ایکٹیویٹیز ہیں، تو ان چیزوں کا کیا رول ہے حافظے کے لیے؟ ہاں ڈاکٹر واسط، ٹی وی اور بچے کے مینٹل پرفارمنس پر بہت ریسرچ ہوئی ہے، اور یہ دیکھا گیا کہ جو بچے جو 1 گھنٹے سے زیادہ یا شاید 45 منٹ سے یا 1 گھنٹے سے زیادہ ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں تو ان میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ان کی جو ایکیڈمک پرفارمنس، اسکول کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے. دوسرا جو ہے وہ یعنی ایسے بچے نہیں ہوتے کہ جو سوالات پوچھے، ان کو ساری جو انفارمیشن ملتی ہے وہ یعنی اتنے ذہین نہیں ہوتے آگے چل کر، اور وہ کچھ حد تک ڈل ہو جاتے ہیں. جب ہم نے یہ پہلی بار یہ ساری چیزیں سنی تو ہم خود یعنی تھوڑے سے یعنی سرپرائز ہو گئے، لیکن یہ بار بار یعنی ہمارے یہاں تو نہیں ہوئی لیکن ویسٹرن کنٹریز میں ہوئی ہے. تو اگر بہت ہی ٹی وی دیکھتے ہیں، بہت ہی کارٹون دیکھتے ہیں، بہت ہی ویڈیو گیمز کھیلتے ہیں تو ان کی مینٹل پرفارمنس ہاں تو متاثر ہوتی ہے. اچھا، یہ اس کے علاوہ یہ دیکھا گیا، اب یہ بھی ایک ریسرچ ہے کہ کچھ ویڈیو گیمز ایسی ہے کہ جو مینٹل پرفارمنس کو بہتر کرتی ہے، یہ بھی ہے. تو لیکن یہ ایک تفصیلی یہ کچھ ہی ویڈیو گیمز ہیں، اور اس کے لیے پھر یعنی کسی ایکسپرٹ سے رجوع کرنا ہوگا. لیکن مختصر میں جتنا زیادہ ٹی وی کے سامنے یہ بچہ بیٹھے گا، اتنا کچھ حد کے بعد اس کا جو مینٹل پرفارمنس ہے، اس کی یعنی اسکول پرفارمنس پر بری اثر ہوگی. اچھا، فزیکل ایکٹیویٹی جو پی ٹی ایکسرسائز کراتی ہیں، اور بچوں میں جو ہمارے معاشرے میں تو بالعموم بچوں میں جنک فوڈ کا استعمال بہت ہے، تو ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے یہاں کرنٹ پریکٹس ہے کھیل کود کے اور کھانے پینے کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا پیرنٹس کو ریکمینڈ کریں گے کہ کیا چیزیں وہ کریں جس کے ذریعے بچے کی اوور آل فزیکل اور مینٹل ویل بینگ پہ اس کے اچھے اثرات ہوں؟ جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ فزیکل ایکٹیویٹی اور نیوٹریشن، یہ 2 چیزیں ہیں جس کا میموری پہ بہت ایک اچھا اثر ہوتا ہے. غذائیت کی کمی کی وجہ سے جیسے میں نے کہا ہو سکتا ہے، تو آپ کو ان کو ایک بیلنس ڈائٹ دینا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، جس میں کہ کاربز، وائٹامنس، فیٹس بھی شامل ہونا چاہیے، اور منرلز اور یہ ساری چیزیں. تو فروٹس ویجیٹیبلس کا تو بہت ہی، اور آج کل کے بچے آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ ہی کھاتے ہیں، دے ڈونٹ گو فار ویجیٹیبلز اینڈ فروٹس. تو یہ ان میں وائٹامنز اور منرلز کی کمی اسی وجہ سے آ جاتی ہے. تو یہ بہت اسٹریس کرنا پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بچے کی سب سے پہلے غذا میں بہتری لائیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. اس کے ساتھ فزیکل ایکٹیویٹی، جس کا کہ اب رجحان بالکل ختم ہو چکا ہے، بیکاز ہمارے بچے ٹی وی کے سامنے، ویڈیو گیم کے سامنے بیٹھے ہوتے گھنٹوں، جیسا آپ نے کہا، اور کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. ریسرچ یہ پروو کرتی ہے کہ اگر آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی امپروو کی تو آپ کی میموری بہت بہتر ہو سکتی ہے. بلکہ میں آپ کو کوٹ کروں گی کہ وین مائی چائلڈ واز ان کلاس 6 آئی تھنک، انہوں نے ایک ریسرچ خود کی تھی، اور وہ جو گیم ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک ٹرے میں وہ ساری چیزیں رکھ دیتے ہیں، دے شو دا چائلڈ، اور پھر وہ کہتے ہیں جتنی یاد ہے وہ بتانا. تو انہوں نے ایک بار اسی طرح کیا کہ بغیر ایکسرسائز کے وہ چیزیں لکھی کتنی ان کو یاد تھی. اس کے بعد دے وینٹ فار اے سویم، جب سوئمنگ کر کے دوبارہ آئے اور انہوں نے لکھا تو وہ پہلے 8 چیزیں یاد تھی تو اب 14 چیزیں ان کو یاد تھی. تو یہ مینٹل پرفارمنس ان کی بہتر ہو گئی. تو یہ ایک میری بیٹی کا پروجیکٹ تھا، اور یہ اس سے یہ مطلب یہ ایک ریسرچ پروون چیز ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی امپرووز یور میموری، آپ کے حافظے کو بہتر کرتا ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. ظاہر فزیکل ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی. تو یہ پیرنٹس کو سمجھانا بہت ہی ضروری ہے کہ بچے کو ہفتے میں 2 سے 3 بار، اگر ڈیلی ہو تو بہت اچھا ہے، ضرور کوئی ورزش میں یا کوئی گیمز میں انوالو کرے جس میں کہ فزیکل ایکٹیویٹی انوالو ہو. اچھا، کمیونٹی لیول پہ ایک چیز جس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں ری ایمفیسائز کرنا چاہیے، وہ یہ کہ تمام ریسرچ نے یہ بات ثابت کی ہے کہ لیول آف ایجوکیشن بڑھنے سے آگے ڈیمینشیا کا پریویلنس کم ہو جاتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں لٹریسی بہت کم ہے، 30-35% ہے، وہ بھی صرف لوگ نام لکھنا جانتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں لٹریسی کا تناسب کم رہے گا تو فیوچر میں اس بات کا امکان ہے کہ ڈیمینشیا کا پریویلنس اور زیادہ ہائی ہوگا، جو ویسے ہی کافی بڑھ رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں یعنی ادر دین حافظے کے کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات پہ کس طرح کام کرنا چاہیے کہ پورے ملک میں لٹریسی کو بڑھایا جائے، بچوں میں ایجوکیشن کو بڑھایا جائے کہ ایٹ لیسٹ 12-14 سال کی بچے تعلیم حاصل کریں،
اس کے نتیجے میں ان کا مینٹل فنکشن بھی بڑھے گا, ان کی میموری بھی بڑھے گی, اور اس کے نتیجے میں ڈیمینشیا کا تناسب کم ہوگا. ڈاکٹر سوناوالا, اس کا کیا حل ہے آپ کو؟ ڈاکٹر واسطے یہ اتنا یعنی گہرا مسئلہ ہے کہ اس کا حل ہم یہاں 3 لوگ بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک سوشل پرابلم ہے, ایک کمیونٹی پرابلم ہے, ایک نیشنل پرابلم ہے کہ ہم نے ایڈوکیشن پر توجہ دی ہی نہیں ہے, ہم نے دی نہیں ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ ہم کب دیں گے. اب پولیٹیشین کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے, لیکن ہوتا نہیں ہے. لیکن یعنی اس کی اہمیت, یعنی بیسک اہمیت سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایڈوکیشن کے بڑھنے سے کتنی چیزوں میں فائدہ ہوتا ہے. ابھی آپ نے صرف ایک ہی چیز کا ذکر کیا ہے جو یعنی بچے میں وہ 50 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد فائدہ ہوگا. لیکن دیکھیے بیسک چیزیں ہیں. یہ دیکھا گیا کہ جس سوسائٹی میں ایڈوکیشن پڑھتا ہے اس میں جو ہے انفنٹ مورٹیلٹی, جو بچوں میں جو یہ بیماری کی وجہ سے جو زندہ نہیں رہتے, اس میں کمی آتی ہے, انکم میں بہتری ہوتی ہے, اور بہت ساری ایسی چیزیں, اکنامک ڈیولپمنٹ, یہ ساری چیزیں ہوتی ہے, ملک آگے بڑھتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایڈوکیشن صرف ایک چیز کو بہتر کرنے سے ہوتا ہے. اور یہ پروو کیا گیا ہے, جو آپ اس بات پر آتے ہیں کہ جو آگے چل کر جو ڈیمینشیا ہے جیسے الزائمرز ڈیزیز, وہ ان لوگوں میں کم پائی جاتی ہے کہ جن کی ایڈوکیشنل لیول زیادہ ہے, اور یہ پروو ہو گیا ہے. تو اسی لیے اب فکر یہ ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ اسی طرح سے رہا تو یہ بیماری ہمارے معاشرے میں اور معاشروں کے مقابلے میں زیادہ رہے گی, ہم اس سے زیادہ متاثر ہوں گے, یہ ہمیں زیادہ اثر کرے گی, اور ہمارے پاس وہ ریسورسز نہیں کہ ہم اس بیماری کا مقابلہ کر سکیں. تو یہ تو ہم جنرل بات کہیں گے کہ اگر ایڈوکیشن بہتر ہوتا ہے تو اور ساری چیزوں میں فائدہ ہوگا, لیکن اس میں بھی فائدہ ہوگا, اور ایسی بیماری سے ہم اور بچنے میں کامیاب ہوں گے. اس لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے ہر مسلمان مرد عورت پہ کوئی علم حاصل کرے, بالکل, اس کے ذریعے اور ساری خرابیوں سے بچ سکتے ہیں اور اس بیماری سے بھی بچ سکتے ہیں. بہت بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر سمینہ آپ کے اور ڈاکٹر سوناوالا آپ کے کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے, اور بچوں میں حافظے کے حوالے سے آپ نے بڑی زبردست رہنمائی کی, پیرنٹس کے لیے بھی اور پوری کمیونٹی کے لیے. ناظرین, یہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جاری ہے حافظہ ایک نعمت کا, اور آج ہم نے بچوں کے حوالے سے بڑی اہم گفتگو کی ہے, جو اس کے کامن سوالات والدین کے ذہن میں ہوتے ہیں, یا ایون ڈاکٹرز کی رہنمائی کے لیے بھی کہ ان کا کیا رول ہونا چاہیے اس بیماری کے حوالے سے. اور ہمیں امید ہے کہ ہم اپنی اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے, اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام حافظہ ایک نعمت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. شکریہ.